السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسلام آباد میں جلسوں کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں اسلام آباد پولیس کی جانب سے۔ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں ان کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ شعیب شاہین جو ہیں ان کو بھی اپنے گھر سے، ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے پولیس نے باضابطہ طور پر، اسلام آباد پولیس نے، اور پی ٹی آئی کے کچھ رہنما جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھاگ گئے ہیں گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو ہے پولیس موجود ہے گرفتاریوں کے لیے۔ جن جن لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے این او سی کی اور قانون کی، ابھی ریسنٹلی قانون منظور ہوا ہے دونوں ایوانوں سے، بلکہ پرسوں صدر مملکت نے سیٹرڈے والے دن جو ہے صدر مملکت نے دستخط کیا ہے اس قانون پر، نئے قانون پر۔ قومی اسمبلی نے بھی منظور کیا، سینٹ نے بھی منظور کیا، اور قانون یہ ہے کہ اسلام آباد میں شہر میں جلسوں جلوسوں کے لیے اجازت لینا ضروری ہوگا، اور اجازت لینے کے بغیر اجازت کے بغیر اگر کوئی جلسہ کرتا ہے یا قانون کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر پہلی دفعہ خلاف ورزی کرنے پر 3 سال قید ہوگی، اور دوسری دفعہ خلاف ورزی کرنے پر 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ یہ قانون نیا بنا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے خلاف قانون کی خلاف ورزی کے، یعنی جو این او سی تھا وہ اس قانون کے تحت ظاہر لیا گیا تھا، اور کل جو انتظامیہ نے وارننگ دیتی رہی، انتظامیہ ایڈوانس میں ان کو وارن کیا گیا کہ بھائی آپ نے 7 بجے جلسہ ختم کرنا ہے، کیونکہ آپ نے این او سی لیا ہے کہ 4 بجے سے 7 بجے تک ہمارا جلسہ ہوگا۔ تو آپ کو انتظامیہ نے فیسلیٹیٹ کیا، آپ کو روٹس بنا کے دے دیے کہ بھائی یہ روٹس ہیں کہ ان روٹس کے ساتھ آپ کی گاڑیاں، آپ کے قافلے جو ہیں، آپ کے کارکنان اور جلوس جو بھی جہاں سے آئے گا قافلہ، وہ ان روٹس کے ساتھ جائے گا۔ باقی روٹس کو آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے، شہریوں کے لیے عذاب نہیں بنیں گے، شہریوں کو تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے شہریوں کے لیے۔ یہ روٹس بنا کر انتظامیہ نے فیسلیٹیٹ کیا، اس کے باوجود انہوں نے روٹس کی بھی خلاف ورزی کی۔ کل آئی جی اسلام آباد کو میں سن رہا تھا ٹی وی پہ، تو انہوں نے بھی کہا کہ 3-4 طرح کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں این او سی کی۔ ایک تو ٹائم کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور کہ 7 بجے کے بعد بھی جلسہ ختم نہیں کیا گیا، اور یہ کوئی رات کو 8:30-9 بجے تک یہ لگے رہے، 9:30 بجے تک شاید، تو دیر تک یہ جلسہ چلاتے رہے۔ اور دوسرا پولیس کے ساتھ پتھراؤ کیا ہے، یہ بھی خلاف ورزی ہے قانون کی کہ بھائی آپ کو پولیس روٹ کی خلاف ورزی کرنے سے روک رہی ہے تو آپ نے پتھراؤ کر دیا پولیس پر، جس پہ پولیس کو پھر شیلنگ بھی کرنا پڑی۔ تو یہ پتھراؤ کرنا، روٹ کی خلاف ورزی کرنا، ٹائم کی خلاف ورزی کرنا، این او سی کے تحت جو ٹائم لیا گیا تھا اس کی خلاف ورزی کرنا، پھر جلسے میں جو گالم گلوچ کی گئی ہے علی امین گنڈاپور کی جانب سے، وہ تو تقریر سے ہی لگ رہا ہے، شکل سے ہی لگ رہا ہے، باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ شاید انہوں نے شہد کی بوتل پوری کوئی چڑھا لی تھی، پتہ نہیں کیا، جو شہد پکڑی گئی تھی بنی گالا میں ان سے، تو ایسا لگ رہا تھا۔ خواتین کو گالم گلوچ کیے ہیں، صحافیوں کو گالم گلوچ کیے ہیں، مریم نواز کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بولا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو تقریر تھی، اس پر بڑے تبصرے بھی ہو رہے ہیں، مذمت بھی کی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے، خواتین رہنماؤں کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے کہ بھائی خواتین کے بارے میں، سیاسی خواتین ہوں، صحافتی خواتین ہوں، ان کے بارے میں اس طرح کی لینگویج، یہ ان کی اپنی تربیت کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کی اپنی تربیت کیسی ہے، ان کا اپنا خاندان کیسا ہے، وہ کس خاندان سے بلانگ کرتے ہیں، یہ اس کا عکاس تھا۔ کل کی ان کی تقریر اس کی عکاسی کر رہی تھی کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی تربیت کیسی ہے۔ تو علی امین گنڈاپور نے بھی سمجھے قانون کی خلاف ورزی کی ہے کہ بھائی آپ کسی کو تھریٹ کریں، آپ کسی کو گالم گلوچ کریں، ابیوز لینگویج استعمال کریں کسی کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، تو یہ بھی خواتین بھی ان کے خلاف، جن کے خلاف یہ بولا ہے
اور وہ بھی ان کو بھی جا کے مقدمہ درج کرانا چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی ان خواتین کو بھی جانا چاہیے تھانوں میں اور ان کے خلاف FIRs کرانی چاہیے۔ علی امین گنڈا پور سمیت جتنے بھی جو رہنما ہیں جنہوں نے خلاف ورزی کی ہے، ان کے خلاف مقدمات تو یقیناً ہوئے ہیں، تبھی تو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مقدمات کے بغیر تو گرفتاری نہیں ہوگی۔ تو اب PTI کے رہنما اس وقت جس وقت یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں اور پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے، ختم ہوا ہے بلکہ، تو پارلیمنٹ سے اب وہ نکلتے ہی گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ تو لیکن کچھ پارلیمنٹ میں اندر چھپ گئے ہیں، اور پارلیمنٹ سے پھر نکلنے کا راستہ تو ایک یہ بھی ہے، ایک اور بھی راستہ ہے، PM ہاؤس والی سائڈ سے بھی راستہ ہوتا ہے، لیکن پولیس نے ظاہر ہے ادھر سے بھی پورا کارڈن آف کیا ہوگا، سارے راستے پولیس نے بند کیے ہوں گے۔ نکلنے والے جو راستے ہیں کہ کہیں سے نکلیں گے، جہاں سے بھی نکلیں گے تو وہ گرفتار کیے جائیں گے۔ تو کچھ رہنماؤں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اندر چھپ گئے ہیں، تو اس میں عمر ایوب صاحب کی بھی گرفتاری کا امکان ہے، اور جو اور لیڈر ہیں جنہوں نے تقاریر کی تھی، جذباتی انداز میں تقاریر بھی کی اور خلاف ورزی بھی کی، اپنے جو NOC تھا، جو انتظامیہ کے ساتھ جو معاہدہ تھا، ایگریمنٹ تھا، جو اجازت نامہ تھا، اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو یہ پہلا، اس نئے قانون کے بعد پہلا یہ مقدمہ اور پہلا یہ کیس ہوگا، پہلی یہ گرفتاریاں ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس قانون کے تحت ان کو ڈیل کرتی ہے 3 سال سزاؤں کے حساب سے، یا پھر یہ ضمانتوں پہ رہا ہو جاتے ہیں، کیونکہ عدالتوں میں ظاہر ہے پھر سہولت کاری تو ابھی بھی ہو رہی ہے، بڑی عدالتوں میں اسپیشلی ہماری جو اعلیٰ عدالتیں ہیں، وہاں پہ جو معزز ججز ان کو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دے رہے ہوتے ہیں، جو یہ مانگتے بھی نہیں ہیں، جو ان کے خلاف مقدمہ ہوا بھی نہیں ہے ابھی، اس میں بھی ایڈوانس میں ان کی ضمانتیں لے لیتی ہیں۔ تو اب وہ عدالتیں اب ان کے مقدمات میں نئے قانون کے تحت جو اگر ان کو ٹریٹ کرتی ہے حکومت کہ نئے قانون کے تحت جو 3 سال سزا کا طے کیا گیا ہے، تو اس کے تحت اگر حکومت ان کو ڈیل کرتی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں، عدالتیں ان کی ابھی بھی سہولت کاری کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ میں تو کسی کا پڑھ رہا تھا کمنٹ کہ بھائی جب ان کو NOC نہیں مل رہا تھا اور عدالتوں میں یہ چلے گئے، تو عدالت نے ایک معزز جج نے کہا تھا کہ بھائی جلسہ ہی کریں گے نا، اور کیا کریں گے، کون سا نقصان ہوگا، جلسہ کرنے دے، سیاسی جماعت ہے۔ اب جب یہ کل انہوں نے پھر کچھ پولیس اہلکاروں کو پتھرا کر کے زخمی کیا اور ہنگامہ ایک پرتشدد بنانے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس پہ کسی نے کہا کہ بھائی اس جج صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی صاحب اب تو بتائیں نا، یہ جو آپ کہہ رہے تھے فیور کر رہے تھے ان کو کہ بھائی ان کو اجازت دی جائے، تو بہرحال انتظامیہ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے اجازت بھی دی تھی، وارننگ بھی دی تھی، 6 بجے بھی ان کو وارننگ دی گئی تھی کہ بھائی 7 بجے آپ نے جلسہ ختم کرنا ہے، لیکن انہوں نے ختم نہیں کیا۔ وہ انتظامیہ نے عقل مندی کا مظاہرہ یہ کیا تھا کل کہ کیونکہ کراؤڈ تو تھا، ظاہر ہے جلسہ تھا، انتظامیہ نے اگر ان کو منتشر کرتی، ان کو اگر کراؤڈ خالی کراتی جلسہ گاہ، تو پھر تصادم ہوتا تو نقصان زیادہ ہوتا۔ اس لیے انتظامیہ نے بھی ڈھیل دے دی کہ بھائی خلاف ورزی تو آپ لوگوں نے کر لی ہے، اب مقدمہ تو جھیلنا پڑے گا۔ کل ہی عطا تارڑ نے، رانا ثناء اللہ نے، انہوں نے پریس کانفرنسز کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اگر آپ قانون ہاتھ میں اٹھائیں گے، قانون کی خلاف ورزی کریں گے، تو پھر مقدمہ تو ہوگا اور گرفتاری بھی ہوگی۔ تو ابھی فی الحال 2 گرفتاریاں ابھی تک جو میں جب ویلا کر رہا ہوں کہ شیر افضل مروت کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے گرفتاری ہوئی ہے، اور انہوں نے وہ گاڑی میں، پولیس کی گاڑی میں بیٹھ نہیں رہے تھے اور پولیس نے ان کو زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا اور ان کا پروگرام پھر بڑھ گیا، پھر شیر افضل مروت کا۔ اس کے بعد پھر شعیب شاہین کی بھی خبر آئی کہ ان کو بھی ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ مزید جو PTI کے جو رہنما تھے، جو کل جلسے میں موجود تھے، جنہوں نے خلاف ورزی کی ہے NOC کی اور نئے قانون کی، ان کی بھی گرفتاریاں ہوں گی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔